اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپریشن پر رہنمائی کیجیے، اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے اور مایوسی اور خود کے خیالات سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ کرم کہتے ہیں کاموں کو، عمل کو، اچھا کرم یا برا کرم۔ یہ کرم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کرم بناتا ہے اور دوسرا کرم کماتا ہے۔ یعنی ایک کرم بنانا اور دوسرا کرم کمانا۔ جو کرم انسان بناتا ہے نا وہ شر کے ہوتے ہیں، برائی کے ہوتے ہیں، اور جو کرم انسان کماتا ہے نا وہ نیکی کے عمل ہوتے ہیں، اچھائی کے کرم ہوتے ہیں۔ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے مگر اس کو اس کی اصل حیثیت سے ہٹا کر، تو ہوتا وہ کرم ہی ہے مگر بنایا ہوا، بناوٹی، اور اس کا نتیجہ بھی گناہ یا سزا طے پاتا ہے۔ اور جو عمل جیسا ہو، جیسا ادا کرنے کا حکم ہو، اس کو اسی حیثیت میں ادا کیا جائے تو یہ کرم آدمی کما لیتا ہے، نیکیوں کی شکل میں، اچھائی کی شکل میں، بھلائی اور جزا کے روپ میں۔ کیا ہی وہ زمانہ تھا جب چھوٹے بچوں کو تعلیم کا آغاز، اس قرآن کی تعلیم کا آغاز باقاعدہ کروایا جاتا، ہوش آتے ہی قرآن کا درس اس کو دیا جاتا، بتایا جاتا، تاکہ اس کے ناپختہ ذہن میں اللہ کا نور، اس کی آیتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کی تعلیم دی جاتی۔ پھر آمین کرواتے تھے قرآن ختم کرنے پہ، اور پھر بچوں کو نماز سکھائی جاتی تھی۔ تو جو بندہ خود نماز پڑھے، اولاد کو بھی لگائے، تلقین کرے نماز کے وقت، تو اس تربیت، اس تلقین سے انسان کی شخصیت پر بہت گہرے اثر پڑتے ہیں۔ اب جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں اپنے ہی گرد و نواح میں، اپنے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں، کہ نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، او بچوں ذرا آواز بند کرو، ٹی وی کی، گانے کی، ڈیک کی، LCD سب کرو، آواز کم کرو، اذان ہو رہی ہے، بند کرو۔ اور جیسے ہی اذان بند ہوتی ہے، آواز اونچی، شور شروع، نہ خود وضو کرنے کے لیے اٹھے نماز کی طرف جانے کے لیے، نہ اولاد کو کہا، نہ چھوٹے بہن بھائیوں کو کہا، بس اذان ہو گئی، شکر ہوا، اب کر دو آواز اونچی۔ ویڈیو پاز پہ لگائی ہوئی تھی، یا ریورس کر دو، بابا بڑا زبردست سین چل رہا تھا یار، لگاؤ لگاؤ لگاؤ۔ تو پھر مبارک ہو جی ایسے سب افراد کو، ماں باپ کو، ان بچوں کو جن کا بیچاروں کا قصور نہیں ہے، جن کو ایسا حالات اور جو ماحول ہم دے رہے ہیں، ان بزرگوں کو جس کا معاملہ ایسے چل رہا ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ پھر ایسوں کو یہ چھوڑ دو، یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، کھائیں پئیں، جئیں، زندگی کے دن پورے کریں اور بنا مقصد دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو انسان فطرت پہ پیدا ہوا ہے، اور فطرت، نیچر، اصلیت اسے فطرت کی طرف ہی بلاتی ہے۔ وہ قائم ہی تب رہ سکتا ہے
جب فطرت کے اصولوں سے روگردانی نہ کرے۔ اللہ کہتا ہے رات بنائی آرام کے لیے، رات کو وقت میں سونا چاہیے تاکہ پھر جاگ کر صبح صادق سے پہلے انسان تہجد کے لیے اٹھ سکے۔ ہم لوگ ساری رات جاگتے بھی ہیں، رات جگہ بھی کرتے ہیں، تو صبح تہجد یا فجر سے پہلے اس طرح جمائیاں شیطان پھر دینے لگتا ہے انسان کو کہ عین نماز سے پہلے آنکھیں بند، جیسے پیار سے شیطان تھپکیاں دے کر سلا رہا ہو، سو جاؤ شاباش بہت جاگ لیا، صبح کالج جانا ہے، ٹیسٹ ہے، آفس جانا ہے، بڑے کام ہیں، سو جاؤ شاباش۔ فطرت کہتی ہے کہ سادہ خوراک کھاؤ، صحت بھی رہے گی، زندگی لمبی ہو یا کم اچھی گزرے گی، بیماریاں کم آئیں گی، کم کھایا کرو، صاف غذا کھاؤ، تھوڑا بھوک رکھ کے کھا لیا کرو۔ ہم کہتے ہیں نہ، شورما، برگر، زنگر، پیزاز، نیو مسالے دار اشیاء، چٹخارے دار کھانے وغیرہ وغیرہ۔ خیر، فطرت پہ اور فطرت کے خلاف جو ہو رہا ہے اس پہ بات شروع ہو تو بیان طویل تر ہو جائے گا۔ بیسک تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، جب بھی انسان اپنے کسی بھی عمل میں فطرت کے قانون سے ٹکراتا ہے، اس عمل میں رد و بدل کرتا ہے، تو سامنے کیا آتی ہیں؟ ڈپریشن، مایوسی، باطل خیالات اور خواہشات کی بوچھاڑ جو انسان کو ٹس سے مس نہیں ہونے دیتی اور اپنی جو نرغے میں سے اس طرح اس کو نکلنے نہیں دیتی، قابو کر دیتی ہیں کہ ڈپریشن کا بعض اوقات آخری نقطہ، انتہائی نقطہ خودکشی کی شکل میں اختیار ہو جاتا ہے۔ یہ دوائیوں سے، نیند آور خواب آور گولیوں سے یا نشوں سے، الکحل سے بھی دور نہیں ہوتا یہ ڈپریشن وغیرہ، یہ مایوسیاں، کیونکہ میڈیسنز، ادویات جسموں پہ تو کسی حد تک اثر رکھتی ہیں، اثر کر دیتی ہیں، مگر روحوں پہ نہیں کرتی، سوچوں کو آرام نہیں دے سکتی، انسان کے خیالوں کا علاج نہیں کر سکتی میڈیسنز۔ اب ذرا سورہ بقرہ کی اس آیت پہ غور کیجیے۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ تو ایک مثال، جیسے کہ کبھی دل میں خیال آ جاتا ہے کہ میں تو بڑا نیک راستے پہ ہوں، نیکی کے کام کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، پھر بھی میری یہ خواہش پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ تو یاد رکھنا کہ اس خواہش کو کرنے والے آپ ہو، قبول کرنے والا اللہ ہے، آپ کا تعلق صرف کسی شے یا انسان کو حاصل کر لینے کی حد تک ہے، مگر اللہ اس شے یا انسان کے پیچھے چھپے ہوئے شر کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہوتا، جو تم نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور اللہ اس شر سے بچانا چاہتا ہے اپنے نیک عمل کرنے والے بندے کو۔ تو کبھی دیر لگ جاتی ہے کسی دعا کی قبولیت کو، یا کبھی وہ پوری نہیں ہوتی، تو دعا کر کے اللہ پہ چھوڑ دیا کرو کہ یہ میرے حق میں اچھی ہے تو قبول فرما، اور اگر خدا نخواستہ یہ اچھی نہیں تو اے اللہ میرے دل سے اس کی یاد مٹا دے۔ اب ایک مثال سنیے کہ جیسے گھر میں ہم نے وہ جو رنگ برنگی چڑیاں نہیں ہوتی، لوگ رکھتے ہیں گھروں میں، پنجروں میں، لو برڈز،
रंगीन सी चिड़ियाँ हैं या तोते मियाँ मिट्टू ले आते हैं, बड़ा प्यार करते हैं उनसे, छोटे बड़े सब उनकी देखभाल करते हैं, उनको दाना पानी डालते हैं, फिर सर्दियों में गर्मियों में महफूज रखने को उनको ढकते हैं। मगर होते वो पिंजरे में हैं, ठीक है, होते वो पिंजरे के अंदर ही हैं। अब वो जानवर दिल में सोचे कि ये मेरा मालिक मुझे ज़रा बाहर निकाल दिया करे, मैं भी पिंजरे से बाहर आऊँ। इसकी मतलब ख्वाहिश पैदा हुई ना कि मैं भी पिंजरे से बाहर आऊँ, घूमूँ, ये खाना पीना सब अंदर ही पकड़ा देता है। मगर आज़ादी मेरी, ये आज़ादी की ख्वाहिश उस घरेलू परिंदे की, और इधर आपकी सोच, और इधर जो आप क्योंकि उसके वक्ती मालिक हैं, आपके दिल में आता है कि मैं इसको बाहर तो निकाल दूं, और ये अभी उड़ना भी नहीं जानता, और ये नहीं जानता कि कहीं कोई बिल्ली एक ही झपट में इसको अपने पंजों में ले लेगी और खा जाएगी। तो उसकी हिफाजत के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, आसानी के लिए, कि उसको तकलीफ़ से बचाने के लिए आप उसे पिंजरे में मतलब रखते हैं, बाहर नहीं निकालते। तो क्या आप जालिम हैं? तो अल्लाह पाक अपने प्यारे बंदों को शर वाली ख्वाहिशात से ऐसे ही बचाता है, जो कि ऐसा मालिक है, हकीकी मालिक है, इंसान को बनाने वाला है। वो ऐसे बचाता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को, बुखार वाले बच्चे को ठंडे पानी से बचाती है। अब वो माँ का प्यार है, हिकमत है, यही है ना। अब हम इसे कहें कि ये माँ की ज़्यादती है कि वो मेरी ख्वाहिश है कि मैं ठंडा पानी पीऊँ, इसके बावजूद मुझे बुखार में हूँ लेकिन मेरी ख्वाहिश हो रही है, मैं तो बीमार हूँ ज़हनी तौर पे या जिस्मानी, तो माँ मुझे पानी क्यों नहीं दे रही? तो क्या वो माँ दुश्मन बन गई कि वो आपके कहने के बावजूद भी, आपके सवाल के बावजूद भी, आपके मांगने के बावजूद भी आपको अता नहीं कर रही? तो वो दुश्मन तो नहीं हुई ना। अब ज़रा सूरतुल फजर की इस आयत पे ज़रा गौर फरमाइए कि अल्लाह पाक हमसे क्या फरमा रहे हैं। बड़ी गहरी आयत है, बड़ी ही जामिया आयत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान का मामला भी बड़ा अजीब है। जब मैं आदमी को उसका रब आज़माता है, उसको नेमत देकर, तरक्की दे के, कामयाबी देकर, तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त दी। और अगर मैं, अल्लाह पाक कहते हैं, आज़माऊँ उसको, अगर उसका रिज़्क़ उस पर तंग कर दूँ, तो मेरा अल्लाह कहता है कि रब ने मुझे ख़वार कर दिया। हरगिज़ नहीं। नेकी के दिनों में, आसानियों के दिनों में, पैसे की रेल पेल के दिनों में तो हर इंसान सखी, हर इंसान खुश, हर इंसान नसीहत करने वाला। मगर इम्तिहान होता है परेशानी में, मुश्किल के दिनों में ही पता चलता है बंदों का। सादी सी मिसाल है, आज आपके पास पैसा है, आपके साथ कई यार दोस्त और दोस्ती के नाम पर जो जुड़े हुए हैं, ज़रा सा कोई नुकसान या पता चले कि आपकी जेब अब खाली है, तो शायद इक्का दुक्का कोई एक दोस्त बाकी रह जाए, कोई अपना रह जाए, कोई रिश्तेदार साथ रह जाए, वरना आपको छोड़कर सारे ऐसे भागेंगे जैसे कि कभी ताल्लुक़ ही ना था। तो अल्लाह पाक अपने बंदों को आज़माता है, पहले आसानी देकर। वो आसानी में कहता है आदमी कि अल्लाह तेरा शुक्र, तू तो बहुत अच्छा है, मेरा अल्लाह है, मेरा प्यारा रब है, तूने मुझे आसानियाँ दी, मुझे रिज़्क़ दिया, इतना पैसा दिया हुआ है, और लोगों में भी तज़किरे करना है उसने, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह अपने प्यारे बंदे की फिर थोड़ी सी आजमाइश लेता है कि आया ये सच कह रहा है। अगर ये सच कह रहा है तो इसके मैं दर्जे और बढ़ाऊँ,
اسے اپنے اور قریب لاؤں؟ تو آزمائش لینے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر یہ کرتا ہے کہ میں دیکھوں کہ میرے سے اس کا جو پیار ہے اس کا، تو چلو اب ذرا اس کا مال گھٹا کے دیکھتے ہیں۔ اس کے یہی الفاظ رہ جاتے ہیں جو یہ پہلے لوگوں میں کہہ رہا تھا، یہ دنیاوی آسانیاں تھوڑی سی میں کم کرتا ہوں، سہولتیں ذرا کم کر کے دیکھتے ہیں، ذرا اس کی خواہشیں تھوڑی دیر نہیں پوری کرتا کہ یہ اپنے دعوے میں یہ کتنا پکا ہے، کتنا سچا ہے۔ تو اچانک کسی دن ایک دم کوئی لاس ہو گیا، حالات تنگ پڑنے لگے، لوگ سنگی ساتھی یار دامن چھڑا چھڑا کر بھاگنے لگے، پیسے کی قلت آ گئی۔ ان حالات میں اگر وہ دعوے دار اللہ کی محبت کا ویسے ہی اس کے حکم کے مطابق صبر کرے اور دل میں پکا گمان رکھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں، یہ چیزیں جو کل تھیں وہ بھی اسی کی عطا تھی، آج نہیں ہیں تو بھی اس کی مرضی ہے۔ میں دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ وہ حکمت والا ہے، جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا خیر ہے یا کیا شر ہے۔ تو ایسا بندہ تو ہو گیا کامیاب، اللہ کی راہ میں ہو گیا قبول۔ اب اس کی جگہ وہ بندہ بولے کہ کیا مصیبت بڑھ گئی ہے، ہر بات میں غصہ آ رہا ہے، سب سے بد اخلاقی سے بول رہا ہے، بدتمیزی کا لہجہ اپنا لیا، جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا، ڈپریشن میں آ گیا، مایوسی میں آ گیا، مایوسی کی باتیں کرنے لگا کہ اے اللہ یہ تو نے کیا کر دیا، کیا بگاڑا تھا تیرا، کیوں چھین لیا میرا پیسہ، میرا مال، میرا اپنا، میرا محبت کرنے والا دوست، یہ کیا اندھیر چلا دیا اللہ تعالیٰ، کچھ نہیں ہو سکتا، بس اب مایوسی، کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ ختم، سب کچھ فنش، گیم اوور، ختم ہو گیا معاملہ، بس پاگل ہو جاؤں گا میں تو برباد ہو گیا۔ تو یہ ہے وہ آدمی جو محبت میں اللہ کے دعوے میں ثابت قدم نہ رہا، اور ایسوں کو پھر فطرت دیتی ہے ڈپریشن، مایوسی، اور مایوسی نامرادی کے حالات، خیالات، وہ یہی کچھ سوچتا ہے، پھر ہر چیز نیگیٹو، کیونکہ شیطان کے نرغے میں آ چکا ہوتا ہے، پھر اس نے غلط ہی سوچنا ہے، نیگیٹو ہی سوچنا ہے، اس کو ہر طرف اندھیرا ہی نظر آنا ہے، اور وہ ان کی جو بچھاڑ میں پھنس جاتا ہے نا، پھنستا ہی چلا جاتا ہے نیگیٹو خیالات میں۔ اور اگر اللہ کی مصلحت کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کی رحمت کو بلا دے تو یہ ڈپریشن والا انسان کی اپنی سوچوں کا خلاصہ ہوتا ہے۔ یہ ڈپریشن کوئی آسمان سے نہیں آتی چیز، یہ آپ کے اندر سے ہی پیدا ہو جاتی ہے، کہ پودا لگ جاتا ہے، اس کی جڑیں کاٹنی بڑی ضروری ہوتی ہیں، ہوتی تو گہری ہیں لیکن اتنی مضبوط نہیں کہ بندہ اپنے ایمان سے اسے ختم نہ کر سکے، یہ سب اپنے ذہن کی پیداوار ہوتی ہے۔ اس سے نکلنے کا راستہ اللہ پہ بھروسہ ہے، اس کے ہر کام پہ سر جھکانا، تسلیم و خم، اور یقین رکھنا کہ وہ کوئی بھی کام فطرت کے خلاف یا ہمارے نقصان میں نہیں کرتا، وہ نہیں ظلم کرتا اپنے بندوں پر۔ انسان کی سوچیں اور سوچوں سے بننے والا عمل اس کو گہری کھائی میں گرا دیتا ہے اگر وہ نیگیٹو ہو۔ ایسے بندے کو نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی نقصان ہوگا، جو اللہ پاک کی مصلحت کو سمجھے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور ہر معاملے میں تسلیم و خم کرے گا، اللہ کے آگے اپنا سر جھکائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں جو کبھی بھی نہ جن پہ کوئی غم ہوتا ہے اور نہ جن کو کوئی دکھ ہوتا ہے۔ یہ دکھ اور غم جب آپ کو ستاتے ہیں تو آپ فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جب اللہ نے ہی فرما دیا کہ میرے بندے وہ ہیں، میرے ہی بندے وہ ہیں جن کو نہ کوئی دکھ نہ کوئی غم، اگر اب آپ کو کوئی دنیا کا غم اور دکھ لگ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ الارم بج گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لو، وہ غم، وہ دکھ، وہ خوشی، وہ ہر مال سب اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے، سب واپس بھی مل جاتا ہے۔ اللہ نے پتہ ہے کہ کس طرح میرا بندہ ہے،
बिल्कुल नहीं फिक्र करनी, मायूस नहीं होना। शैतान ने तो सिखानी है मायूसी के, लो ख़त्म हो गया सब कुछ, कभी नहीं। और ये शैतान है ना, ये अल्लाह ताला कुरान में बताते हैं कि जब इंसान से गुनाह करवा देता है ना, उसका गुनाह लिखा जाता है, तो कहता है हाथ झाड़ के कि भाई मैं डरता हूँ अल्लाह से। ये शैतान कहता है, आयत है मौजूद कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, ये तुमने खुद किया जो किया है, मैं इससे बरी होता हूँ, और ये गायब हो जाता है। इसलिए फ़ौरन जब मायूसी आए, डिप्रेशन आए, और अगर आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, तो फौरी तौर पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है, साथ ही अल्लाह को याद करने लग पड़ना है। अल्लाह के आगे सर झुका देना है, पेशानी को, माथे को लगा देना है सजदे में। ये अल्लाह के बहुत बंदा करीब होता है, बड़ी कुर्बत होती है इस टाइम पे, अल्लाह के पास होता है इंसान। जैसे आप अपने किसी बड़े के यहाँ के गले लग जाते हैं, इस तरह मोहब्बत होती है अल्लाह ताला से उस वक़्त कि मेरे अल्लाह मुझे बता मैं क्या करूँ। परेशान ठीक है, वक्ती तौर पे देखो इंसान बैठा हुआ है, अचानक उसके पाँव पे ना कीड़ी लग जाती है, तो एकदम वो अपना पाँव उठाकर उसको मलने लग जाएगा, मसलेगा कि ताकि दर्द ख़त्म हो। इसका मतलब यही है ना कि अचानक कोई तकलीफ़ आ गई, लेकिन उसको मसल के आराम से, बजाय कि ये तो एक फ़ौरन इजहार तो हर इंसान से हो जाता है अचानक तकलीफ़ पे, लेकिन भी सब्र करना चाहिए और उस तकलीफ़ को समझो। इस तरह का अपना हाल बना लो कि अल्लाह ताला जिस तरह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला आपको ऐसे बुलाए, ऐसे बुलाए। सूरतुल फजर में है ये आखिरी 4 आयतें, अल्लाह आपको कहे ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ वापस हो, यूँ कि तो उससे राज़ी, वो तुझसे राज़ी, फिर मेरे ख़ास बंदों में दाखिल हो और मेरी जन्नत में आ। फ़ी अमान अल्लाह।